چلیے تعلیم شروع کرتے ہیں۔ فضائل صدقات، مال خرچ کرنے کے فضائل۔ فصل اول، مال خرچ کرنے کے فضائل میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنی کثرت سے وارد ہوئے ہیں کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلے پر ارشادات ہیں، ان کا 10واں 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیت اور چند احادیث کا ترجمہ اپنی عادت کے موافق پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ: یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرانے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت تھی۔ فائدہ: اس آیت شریفہ میں کئی مضمون قابل غور ہیں۔ الف، راستہ بتانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جاہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ نہ ہو، وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف نہ ہو، وہ مالک کا کیا حکم پرواہ کرے گا؟ بے نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب اور شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے، جس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز میں ذکر چکا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم رکھنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع و سجود کو اچھی طرح ادا کرے، ہمتن متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا، اس کی اوقات کی حفاظت رکھنا، اور وضو کا اور رکوع و سجود کا اچھی طرح ادا کرنا ہے۔ جیم، فلاح کا پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بےہودہ اور کامیابی کو لیے ہوئے آتا ہے۔ دنیا کی بھلائی اور کامیابی لیے ہوئے آتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کا حاصل کر لینا ہے جن سے دنیاوی زندگی بہتر بن جائے، اور بقا و غنا اور عزت ہے، اور آخری فلاح 4 چیزیں ہیں۔ وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ توانگیری جس میں فقر کا شائبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو، اور جب فلاح کو مطلق بولا گیا ہے اس میں سے دین و دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ آئندہ انشاءاللہ مال خرچ کرنے کے فضائل ہو گیا۔ بخل کی مذمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی فصل میں جتنی آیات اور احادیث اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گزر چکی ہیں، ان سے خود یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل و فوائد
اور خوبیاں ہیں، تو جتنی اس میں کمی ہوگی یا منافع حاصل نہ ہوں گے، کمی ہوگی یہ منافع حاصل نہ ہوں گے، یہ خود ہی کافی مذمت انتہائی نقصان ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ اور اہتمام کی وجہ سے بخل اور مال کو روک کر رکھنے پر خصوصی وعید بھی ارشاد فرمائی ہے، جو اللہ کا انعام اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر انتہائی شفقت ہے کہ اس نے اس مہلک مرض پر خاص طور سے بہت سی تنبیہیں فرما دی۔ قرآن و حدیث میں ہر مضمون نہایت ہی کثرت سے ذکر کیا گیا اور مختلف عنوانوں سے ہر خیر کے کرنے پر ترغیب ہوئی اور برائی سے روکنے پر تنبیہیں کی گئی۔ کسی ایک مضمون کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ نمونے کے طور پر اس کے متعلق بھی چند آیت و احادیث لکھی جاتی ہیں۔ آیت ترجمہ: تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فائدہ: یہ آیت شریفہ پہلی فصل کے سلسلے آیت میں نمبر 3 صفحہ 28-25 پر گزر چکی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا اور تباہی میں ڈالنا قرار دیا گیا، جیسا کہ پہلی مفصل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے نقل کیا جا چکا ہے۔ کون شخص ہے جو اپنی تباہی اور بربادی چاہتا ہو، مگر کتنے آدمی ہیں جو یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ یہ تباہی ہے اور بربادی کا ذریعہ ہے، اس سے بچتے ہیں اور مال کو جوڑ جوڑ کر نہیں رکھتے۔ اس کے سوا کیا غفلت کا پردہ ہم لوگوں کے دلوں پر پڑا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ بخل کی مذمت، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: بے شک اللہ جل شانہ اعتدال کو اور احسان کو اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور منع کرتے ہیں بے حیائی سے اور بری بات سے اور کسی پر ظلم کرنے سے، اور تم کو ان امور کی نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کر لو۔ فائدہ: حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سی جگہ اہل قرابت کی خیر خواہی، ان کو دینے کا حکم اور اس کی ترغیب فرمائی ہے۔ چند آیت کی طرف یہاں ارشاد کیا جاتا ہے، جس کا دل چاہے کسی مترجم قرآن شریف کو لے کر دیکھ لے۔ یہ آیتیں ہیں، یہ چند آیتیں نمونے کے طور پر ذکر کی گئیں کہ سب کے لکھنے میں اور ترجمے میں طول کا ڈر تھا۔ طول مطلب لمبا ہو جانے کا ڈر تھا۔ یہ ان 3 آیت کے علاوہ ہیں جو مفصل یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آیتیں ملیں گی۔ جس چیز کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں بار بار ارشاد فرمایا ہو، اس کی اہمیت کا تو کیا پوچھنا۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے سمندر کو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے لیے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے اور صلہ رحمی کرتا رہے، میں تیری عمر بڑھا دوں گا، سہولیت کی چیزوں میں تیرے لیے سہولیت پیدا کروں گا، مشکلات کو دور کر دوں گا۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں کئی جگہ صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اللہ تعالی شانہ سے ڈرتے رہو جس سے کہ اپنی حاجت طلب کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے ڈرتے رہو اور رشتوں سے ڈرتے رہو، یعنی کہ جوڑ رکھو، توڑو نہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی رشتہ دار کا جو حق نیکی و صلہ رحمی کا ہے
وہ ادا کرتے رہو۔ تیسری جگہ ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ جل شانہ توحید کا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کا حکم فرماتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان سے درگزر کرنے کا حکم فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں کو دینے کا یعنی صلہ رحمی کا حکم فرماتے ہیں۔ تین چیزوں کا حکم فرمانے کے بعد تین چیزوں سے منع کیا گیا ہے، فحش سے یعنی گناہ سے، اور منکر سے یعنی ایسی بات سے جسے شریعت میں اور سنت میں اصل نہ ہو، اور ظلم سے یعنی لوگوں پر تعلی سے، تعلی کا مطلب ہوتا ہے ظلم۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ زکوٰۃ کل پڑھ دیں گے، ابھی فضائل حج، احادیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اس طرح کہ حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات، اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ فائدہ: جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش، کسی قسم کی داغگیر کچھ نہیں ہوتی، یعنی اثر ہے کہ اس حج کا جو اللہ تعالیٰ کے واسطے کیا جائے۔ فضائل نماز کے شروع میں یہ مضمون ذکر کر چکا ہے کہ علماء کے نزدیک اس قسم کی احادیث سے صغیرہ گناہ مراد ہوا کرتے ہیں، اگرچہ حج کے بارے میں جو روایت بکثرت وارد ہوئی ہے ان کی وجہ سے بعض علماء نے یہ تحقیق ہے کہ حج سے صاغر کابر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک میں تین مضمون ذکر کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریا وغیرہ شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ شہرت و عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ اتنا حرج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت سے ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ہے۔ اتنی بڑی دولت سے محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ آئندہ انشاءاللہ۔